علیکم. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو ریٹرن بھی کیا آنا چاہیے؟ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. کیا دیکھیں ابھی تھوڑا سا میں بزی تھا، اس لیے میں نے ریکویسٹ کیا کہ مجھے جلدی بلوا دیں. آج کل آپ کو معلوم ہے کہ نکمے لوگ بھی خالی نہیں ہیں، سمجھ گیا. تو ابھی میرا چینل کا وقت تھا، ریکارڈنگ کا وقت تھا، بار بار آفس سے فون آ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر التمش صاحب جو ہے یہ ہمارے پرانے یار ہیں. اور جیسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک فیشن بھی چل رہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو اچھی اسکول کا مالک بھی ہے، کوئی مفتی ہے تو وہ میڈیا کا ادھیکش بھی ہے. چل رہا ہے ایسا. اللہ کرے کہ اللہ سب کو اپنے اپنے مشن میں کامیاب کرے. بولو زور سے آمین. ڈاکٹر صاحب یہ جو الحسن انٹرنیشنل الحسن، پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن تاجدار مدینہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. تو مجھے ڈاکٹر صاحب یہ نام بڑا پیارا لگا، الحسن انٹرنیشنل. اب الحسن جو لفظ ہے، حسن کے معنی ہے خوبصورتی، حسن، زیبائش، زینت. اور میں سمجھتا ہوں میرے اپنے نالج کے اعتبار سے کہ علم کے علاوہ زینت خوبصورتی کہیں ہے ہی. تعلیم کے علاوہ، ایجوکیشن کے علاوہ، شکشن کے علاوہ خوبصورتی زندگی میں آ ہی نہیں سکتی ہے. اور میں بھی گارنٹی لیتا ہوں جھوٹے مودی کی طرح نہیں. میں اکثر کل بھی میں نے سبھا میں کہا تھا کہ صرف ملک نہیں، دنیا میں شاید آج تک کہ اتنا جھوٹا کبھی پیدا نہیں. وہ میرا اپنا اسٹائل ہے. سمجھ آج جو خبریں آئی بھی ہے، میڈیا والے میرے تعلق سے بہت چلا رہے ہیں. میں نے کل کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اب کی بار 400 پار، تو میں نے نعرہ لگایا کل کی سبھا میں، اب کی بار مودی امت شاہ تڑی پار. اب بیٹا 400 پار نہیں، اب تم ملک سے. تو وہ میرا اپنا اسٹائل ہے. آج ایک اورنگ آباد کے پیپر والے کا کہنا ہے کہ ہم وہ ہیڈ لائن نہیں چھاپ سکتے. بولا میں نہیں ڈرا، تو کیوں ڈرا؟ میرے پہ آئیں گے نا وہ، میں دیکھوں گا کیا نہیں پڑتا. تو اب میں آپ کو گارنٹی لیتا ہوں، اور میرے اور آپ کے رب نے یہ گارنٹی، کیا گارنٹی لیا ہے کہ علم ہی سب کچھ ہے. جب 6666 آرڈر دینے والا رب اپنی اس کتاب میں نماز کا بھی حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتا ہے، حج کا بھی حکم دیتا ہے. لیکن کمال کی بات ہے کہ زکوٰۃ بڑی عبادت ہے، حج بڑی عبادت ہے، روزہ اتنی ابھی ہم لوگ رکھیں 1 مہینہ، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. لیکن ذرا سوچیں کہ جب وہ رب روزے کا حکم پہلے نہیں دے رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں دے رہا ہے، نماز کا حکم پہلے نہیں دے رہا ہے، حج کا حکم پہلے نہیں دے رہا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ رب علم کا حکم پہلے دے رہا ہے تو کوئی تو بات ہے علم. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ رب نے علم کا حکم اس لیے پہلے دیا کہ وہ رب جانتا ہے کہ جب تک میرا بندہ پڑھے گا نہیں، مجھے بھی نہیں جانا. پڑھے گا تو جانے گا کہ اس کا خالق کون ہے، پڑھے گا تو جانے گا کہ اس کا اوریجنل باس نہیں جانتا. آج کل باس بہت چلتا ہے، باس، دادا، بہو. تو پڑھے گا تو جانے گا کہ اس کا اوریجنل باس کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے. اس لیے اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ایسے تمام لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب عثمانی صاحب، میں مبارکباد دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ میں تعلیم کی لائن سے کام کروں، ایجوکیشن کی لائن سے کام کروں، شکشن کی لائن سے کام کروں، تو آپ خدائی مشن پر عمل کریں. یہ خدا کا مشن ہے. جیسے میں مفتی ہوں، عالم ہوں. جب ہمارے بارے میں نبی نے کہا کہ میرا وارث عالم ہے، تو میں نے کل کے عیدگاہ کے بیان میں کہا کہ علماء سے بھی کہا کہ نبی کے وارث بنے ہو نا تو ادھورے وارث مت بنو، پورے بنو نا. اگر بابا کی جائیداد اپنوں کو پتہ چلی کہ ایک پلاٹ کلکتہ میں بھی تھا تو کلکتہ کبھی گیا نہیں، مگر اگر پتہ چل گیا کہ بابا کا پلاٹ کلکتہ میں بھی ہے تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حراست ہے نا بھائی میری. تو میں نے علماء سے بھی کہا کہ کیا نبی نے صرف نماز ہی پڑھائی؟ ارے بولو نا، نہیں نا، نبی نے نماز بھی پڑھائی اور میدان میں صفیں بھی درست کروائی، اور ہر میدان میں ہمارا نبی باقاعدہ رہبر بن کر ابھرا ہے. تو میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ صرف
علامہ اقبال نے جو تانا مارا تھا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. تو ایسا نہ بنے. کل اکثر مسجد میں ایک میٹنگ تھی صاحب، تو مجھے بڑی تعریف، سیاسی میٹنگ تھی مسجد میں. غور سے سمجھو کیا سمجھا. کون سی میٹنگ تھی؟ سیاسی میٹنگ تھی. کہاں؟ مسجد. تو ایک نگر سیوک نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ بھئی اب سیاست کی بات بھی مسجد سے ہو رہی ہے. پھر جب مجھے اناؤنس کیا گیا ڈاکٹر صاحب، تو بڑے پیارے انداز میں اناؤنس کیا گیا کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ایک ایسا عالم دین جو برسوں سے سیاست میں رہ کر امت کی رہبری کر رہا ہے، آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے کھڑے رہتے سے میرے سٹائل میں بولا کہ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میری سیاست کو اب اچھا سمجھا جا رہا ہے، ورنہ سیاست کی وجہ سے امامت سے نکالا گیا. نہیں سمجھا. تو میں نے کہا پرابلم ہی اپنی قوم کا ہے کہ ہر بار 5-6 سال کے بعد پرابلم ہے اپنا. وہ کیا ہے؟ بڑا پرابلم ہے. آج اگر سیاست میں جا کر اگر کوئی مقام حاصل ہوا اور اللہ کام لے رہا ہے تو ابھی تعریف بھی ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب نے ڈنڈے بچائے نا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ساری چیزیں سمجھ میں کیوں کہ کب آئے گی؟ جب ارے بولو علم آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب میں مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے اچھا لگا کہ 1 مہینہ فری کوچنگ نیٹ کی. نیٹ کتنی خطرناک چیز ہے. ماں باپ نیٹ ہو جا رہے نیٹ کراتے کراتے. نہیں سمجھا کہ میری بیٹی بھی نیٹ کو جاری نیٹ ہو گیا، میں اس کو نیٹ کا تو اس کا رزلٹ بعد میں آئے گا، اپن نیٹ ہو جائے. سمجھ رہے آپ؟ تو نیٹ کی فری کوچنگ کلاسز آپ چلائیں گے انشاءاللہ 1 مہینہ. تو یہ بھی آپ کا بڑا یوگدان، بڑی قربانی ہے نا. کچھ لوگ تانے بھی دیں گے آپ کو کہ یہ لالی پاپ ہے بعد میں کھینچنے کے واسطے. سن لینا صاحب، کیا کرنا؟ سن لینا صاحب. مجھ سے کسی نے پوچھا، میڈیا والے نے، کہ کل ہی مجھے ہندوؤں نے پوچھے کہ صاحب آپ کا راز کیا ہے آگے بڑھنے کا؟ تو مطلب میرا راز یہی تھا کہ پیچھے نہیں دیکھتا. نہیں سمجھا. جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر، کیونکہ جو میل کا پتھر دیکھتے تو وہ رک جاتا ہے. رکتا چلتا ہے. تو جو میل کا پتھر دیکھتے ہیں وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، قسم خدا کی علم کا وہ پاور ہے. آخری بات کہہ کر مجھے جانا ہے. علم کا وہ پاور ہے کہ میں نے علم حاصل کیا. ڈاکٹر صاحب میں نے دینی علم حاصل کیا، لیکن وہ دین کا علم ہے نا. سارے علم کے سوتے اور چشمے کہاں سے پھوٹے ہیں؟ ارے بولو وہیں سے نکلے رہے، قرآن سے. چاہے وہ ہوائی جہاز پڑھانے والا ہو یا سمندروں میں جہاز چلانے والا ہو یا بایولوجی ہو یا کیمسٹری ہو، سارے سوتے اور سر چشمے کہاں سے پھوٹے ہیں؟ قرآن سے پھوٹے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو صرف بابا کے چہلم کی کتاب بنا لی، ماں مر گئی تو سیم میں ہم سمجھ نہیں پائے. سارے علم وہاں سے نکلے تو اس علم کی تاثیر ہوتی ہے. میں نے دین کا علم حاصل کیا، ایک مدرسے کا اوریجنل معلوم، لیکن میں نے دیکھا کہ جب میں نے دین کے علم پر تھوڑی سی محنت کیا تو اللہ نے دنیا کی بہت ساری چیزوں کو لا کر قدموں میں. اتنے نفرت بھرے ماحول میں علم کا پاور میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنے نفرت بھرے ماحول میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مہاراشٹر کا جو راجیپال رہا ہے گورنر بھگت سنگھ کوشیار، بڑا ہوشیار تھا، بڑا بدماش، بڑا تعصبی، ڈائریکٹ کہتا ہوں. لیکن علم کا پاور دیکھو کہ جو شخص ایسے حلیے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، ہے نا، علم کے اس پاور نے اس گورنر کو گورنر ہاؤس میں، راجپال بھون میں، راج بھون میں ستکار اور سمان کرنے پر مجبور کر دیا. کائے کا پاور؟ ارے بولو علم کا پاور. علم کا پاور یہ دیکھو کہ ایسے نفرتی دور میں اگر ہندو بھائی مل کر کسی ملا کو اپنا ادھیکش بنا رہے ہیں تو یہ کائے کا پاور ہے؟ علم کا پاور. تو میں نے ایک جملہ اس وقت کہا تھا کہ اگر اتنا کٹر ملا، اگر ملک کے بڑے بڑے سینئر پترکار یہ کہہ رہے ہیں اور ایسے ملا کو ادھیکش بنا رہے ہیں تو میں نے مسلمانوں سے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب اچھے دن آ رہے ہیں. بس یہی پیغام دوں گا کہ علم ہی اصل ہے. ڈاکٹر صاحب جس لیول پر بھی آپ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے جب بھی یاد کرتے ہیں ان کی بنیاد میں بھی میں شامل ہوں.
آج سے 15 سال پہلے یہ جو کیڑا ان کے دماغ میں آیا تھا تو اس وقت پہلی میٹنگ شاید میرے ہی گھر میں ہوئی تھی، ساتھ ہی ہوئی تھی گھر میں، میرے ہی گھر میں ہوئی تھی، صحیح ہے نا؟ تو یہ بہت اچھا کام ہے اور ہم ہر اچھے کام کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ تو ہیں، بلکہ میں نے جو لوگ تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر آپ کو کسی کے گھر کی گیلری باہر ہوگی تو میرے کو بتاؤ، توڑوانے کا کام اپن ضرور کریں، لیکن ادارے کو تو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ادارہ جب بن جاتا ہے تو کسی کے ذاتی باپ کا نہیں ہوتا ہے، وہ کون آگے چل کون سے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ آپ کے اور میرے بچے۔ اداروں سے کبھی دشمنی ارے بولو نہیں کرنا، کیونکہ یہ علم کا ادارہ ہے اور علم کی، اب یہ جملہ پر یہ ڈائریکٹ جب بہت اچھے سے دماغ میں ڈالو، علم کی نسبت ڈائریکٹ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اور جس نے لیا اللہ سے پنگا وہ ہوا ننگا۔ اللہ ذلیل کرتا ہے، تعلیم سے پنگا لینا، تعلیمی مشن سے پنگا نہیں لینا، جتنے کام ہو رہے ہیں سب ہمارے اپنے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی ادارے کھلیں گے کم پڑیں گے آگے چل۔ ابھی میں نے پچھلے مہینے میں 23 مسجدوں کا ادھاٹن ہندوستان بھر میں میرے ہاتھوں سے ہوا، تو میں نے کہا واہ رے اللہ، اللہ نے شیطانوں کو ایک مسجد میں لگا دیا اور ادھر ہزاروں مسجدوں کی تعمیر، وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ ہے۔ تو ایک گاؤں میں جب ادھاٹن ہوا تو وہاں 200 مکانات تھے، لیکن مسجد بنی کم سے کم 1000 مکانات کے اعتبار سے، تو مجھے ایسا تھوڑا سا اچھے سے کہنے لگے مفتی صاحب الحمدللہ ہم نے اتنی بڑی مسجد بنائی، مطلب اس کو اور جلدی بڑی کرو، کیا بولا میں؟ اور جلدی بڑی کرو، انشاءاللہ دین اسلام غالب ہو رہا ہے، کیونکہ اسلام کی فطرت میں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ پھیل رہا ہے اسلام۔ بڑے بڑے سائنسداں ایمان لا رہے ہیں، اور میڈم آپ کا جملہ میرے ذہن میں رہ گیا، آپ نے کہا آپ کی پوری زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نان مسلم بیٹے بیٹیوں کو پڑھانے میں گزرا ہے، لیکن اب آپ خوش نصیب ہیں کہ زندگی کا آخری جو اسٹیپ ہے نا وہ آپ کا ایسا گزرنے والا ہے انشاءاللہ جو آپ کو آخرت میں۔ زوردار تالیاں ایک مرتبہ میڈم کے لیے، تو سب کے لیے، ایمان والا سب کے لیے، ہمیں آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال ہر جگہ کرو، سب کو فائدہ پہنچاؤ۔ ہم جیسے رب العالمین ہیں، نبی رحمت للعالمین ہیں، تو ہم کو بھی جب اس نے علم دیا تو ہمارا علم بھی تو عام ہوگا۔ ہم اب عثمانی صاحب کی پوری زندگی غیر مسلم بیٹے بیٹیوں کو پڑھانے میں گزری، جی ہاں یہ اچھی بات ہے، لیکن بری بات کیا ہے؟ بری بات کیا ہے وہ بھی سمجھو کہ کچھ لوگ جب ادھر چلے جاتے ہیں تو اتنا ادھر چلے جاتے ہیں کہ ادھر مسافہ کرنے میں ان کو عیب لگتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں، بیٹا تو کتنا بھی اوپر پہنچ گیا تو یہ قوم ہے، اس بات کو یاد رکھ، اپنی حیثیت کو اور اپنی بنیاد کو، اپنی بیسک کو، اپنی ابتدا کو کبھی انسان نے بھولنا نہیں، چاہے وہ انترکش میں۔ ارے بولو علامہ اقبال کے اسی شعر پر بات ختم۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو جب باہر پڑھنے بھیجا تو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ تم شوق سے نصیحت لکھی تھی، ظاہر بات ہے شاعر تو شاعری میں نصیحت کریں گے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا بیٹا، لکھ کر کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو۔ کیا کہا؟ جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک ادا بندہ مومن کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ۔ تو ہماری جو حقیقت ہے ابتدا ہے، اور ہمیں گرو ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ ہمارا کوئی اپلیکیشن نہیں تھا اس کے دربار میں، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اس نے مسلمان ماں کے پیٹ سے جنم دیا، مسلمان باپ کے گھر میں جنم دیا۔ ہمیں فخر ہے کہ بن مانگے ہم کو یہ چیز مل گئی ہے، تو ہم اس ایمان کی روشنی کو تھامے بھی رکھیں گے، پکڑے بھی رکھیں گے، اور امت تک پہنچائیں گے بھی۔ آپ کو الحسن انٹرنیشنل اسکول کا میں انشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں، میں فری میں برانڈ ایمبیسڈر بننے کو تیار ہوں۔ میرا چارج نہیں معلوم آپ لوگوں کو، بیٹا باہر جا کے پوچھو
کہ مفتی عرب کو کیسے لانا پڑتا. لیکن اب تم کیسے یاد رہتے ہو یہ سعودی جاؤ, گلف جاؤ, کویت جاؤ, قطر جاؤ, ساؤتھ افریقہ جاؤ, انگلینڈ جاؤ, امریکہ جاؤ. اب ہاں بولو صرف کہ میں جلگاؤں کا رہنے والا ہے تو دوسرا لفظ سن, میرے مولا کا کرم ہے. اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی پاور کا ہے. تعلیم حاصل کرو ہے نا, نیٹ میں اپنے ماں باپ کو نیٹ مت کرو, ان کی تمناؤں ان کی خواہشوں کو پورا کرو, اچھی محنت کرو ہے نا. کیسی محنت کرو؟ اچھی محنت کرو, ایسی محنت کرو کہ ماں باپ کے دل سے بھی دعائیں نکلے ہے نا. ورنہ ماں باپ کا پیسہ خرچ کر کے کسی جگہ ایڈمیشن کے لائق بنو گے تو یہ کوئی کمال نہیں, یہ کوئی کمال نہیں ہوگا. میں میری بیٹیوں سے, نیٹ کے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ اچھی محنت کرو. اس قوم کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اس قوم کو اچھے انجینئر کی ضرورت ہے, اس قوم کو اچھے وکیل کی ضرورت ہے. میرے قائد, میرے راشٹری ادھیکش مولانا ارشد بدی کہتے ہیں کہ اس قوم کو اچھے وکیل کی ضرورت ہے, کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میری قوم کے سینکڑوں ہزاروں نوجوان بے قصور جیل کی سلاخوں میں بند پڑے. ہمارے پاس اچھے ان کا کیس لڑنے کے لیے اچھے مسلمان وکیل بنو, انجینئر بنو, کچھ بھی بنو مگر بنو. اور اقرا کا مطلب میں اکثر کہتا ہوں ہنستے ہوئے کہ اقرا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے پڑھ. اقرا کے معنی یہ نہیں کہ اکرمک پڑھ, اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھ, کہیں بھی پڑھ. الحسن میں پڑھ, کہ سالار نگر میں پڑھ, کہ پی ایم جن میں پڑھ, کہ نارتھ مہاراشٹر یونیورسٹی میں پڑھ, کے 36 میں کہیں بھی پڑھ میرے باپ مگر ارے بولو پڑھ. کیوں؟ اس لیے کہ کسی وہ اس نے کہا نا, کیا بولتے اس کا نام, عمران پرتاپ گڑھی نے, اس لیے میں وہ شعر سنا کر بات ختم کروں. عمران پرتاپ گڑھی نے کیا کہا؟ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو, وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو, بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے, نہ کوئی رہنما نہ حکومت, کوئی بھی اب ہمارا نہیں ہے. اور اگلا شعر اس نے کیا کہا؟ ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں, ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں, ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. صرف تعلیم ہی ہے سہارا, اور کوئی سہارا نہیں ہے. تو اہم کیا ہے؟ تعلیم, ایجوکیشن, شکشن. جتنے لوگ بھی اس لائن سے کام کر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, وہ سب ہمارے ہیں. سب کا ساتھ, اگر بولو نا, یہ مودی کا نعرہ نہیں ہے, پڑھے لکھے ہو سمجھ لو, یہ قرآن کا نعرہ ہے, یہ اسلام کا نعرہ ہے, یہ نبی کا نعرہ ہے کہ سب کو ساتھ لو اور سب کی ترقی میں آپ ہیں. تو جتنے بھی تعلیم کی لائن سے کام کریں گے وہ سب ہمارے اپنے ہیں, اور ہر طرح سے ان کا تعاون, ان کی مدد کرنا ہے. ایک مفتی ہونے کے ناطے اس دعا پر ختم کروں گا اپنے الفاظ کو. اے اللہ, آپ نے سب نے آمین کہنا. اے اللہ, اے اللہ, الحسن انٹرنیشنل کا جو مشن ہے تعلیم کو عام کرنے کا, ایجوکیشن کو, شکشن کو عام کرنے کا, قوم کے بچوں کو بہترین تعلیم دینے کا, میرے مولا الحسن انٹرنیشنل اس اکیڈمی اور اس پورے گروپ کو اپنے اس پاکیزہ مشن میں 100% کامیابی نصیب فرما. بولو زور سے آمین. اے اللہ, ڈاکٹر التمش صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے, جو بھی ٹیم ہے, میں سب کا نام نہیں جانتا ہوں. اے اللہ, یہ لوگ اٹھے ہیں تعلیم کو عام کرنے کے لیے, قوم کے بچوں کو اچھی ہائر ایجوکیشن, اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے. اے اللہ, ان کو ان کے مقاصد میں 100% کامیابی نصیب فرما. اپنے ادھیکشی بھاشن اور گستاخی کے ساتھ اسی پر اجازت, کیونکہ آفس کے لوگ بھاگ جائیں. سمجھ گیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.